السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے مومنین اور متقین کی صفات پڑھی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف فا را، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپا دینا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، سواء، برابر ہے، مساوات کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسی سے یہ سواء برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، خا یا کیا، یہ دونوں اس کے معنی ہیں۔ انذرتہم، کیا آپ ڈرائیں ان کو۔ انذرتا، اس کا روٹ ورڈ ہے نون ذال را، یا لم، لم کا معنی ہے نہ، لم یا نہ، تنذرہم، آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لانے والے۔ یہاں ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ بچہ بجلی کے بورڈ کی طرف دیکھتا ہے، چھوٹا بچہ، اور پھر اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں سوئچ کو کبھی اوپر کروں کبھی نیچے کروں۔ اب وہ جانا چاہ رہا ہے لیکن ماں اس کو روکتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ اس کو تنبیہ کرتی ہے، وارننگ دیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کو کرنٹ پڑنے کا خدشہ ہے۔ تو ڈرانے سے مراد وہ تنبیہ ہے جس میں پیار بھی ہوتا ہے، اور ماں کی بات نہ ماننے کی صورت میں اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس حوالے سے تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ انبیاء بھی اسی طرح سے قوموں کو ڈرایا کرتے تھے، جن میں اپنی قوم کے لیے شفقت اور محبت بھی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی صورت میں عذاب آخرت اور آخرت کی سختیوں کے حوالے سے تنبیہ بھی ہوتی تھی۔ ویسے تو کافر لوگ ہر دور میں مسلمان ہوتے رہے ہیں، لیکن یہاں جن کافروں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق آ گیا اور انہوں نے حق کو جاننے کے باوجود صرف اپنی چودراہٹ اور اپنی سرداریوں کو قائم رکھنے کے لیے حق کا انکار کر دیا۔ تو ایسے کافر جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہ کر پائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، ختم یعنی مہر، سٹیمپ یا سیل، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، علی پر، قلوب قلب کی جمع، قلب کہتے ہیں دل کو، ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ سمع کا لفظ جو ہے یہ سماعت کے لیے بھی آتا ہے اور کان کے لیے بھی آتا ہے۔ وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، کن کے؟ کافروں کے۔ وہ کافر جو اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ نے مہر لگا دی یعنی سیل بند کر دیا ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ نہ تو ان کے دلوں کے اندر اور کانوں کے اندر اب کچھ جا سکے گا اور نہ ہی ان میں سے باہر آ سکے گا۔ اب نہ تو وہ ہدایت کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی اس کو قبول کر سکیں گے۔ اور مہر صرف اور صرف اس وقت لگتی ہے کہ جب انسان اللہ کی بات کے مقابلے میں دنیا کے مفادات کو اوپر رکھتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بات کو قبول کرے، اگر وہ اللہ کی مخالفت پہ آ جائے، تعصب پہ آ جائے اور ہدایت کو قبول نہ کرے، تو پھر اللہ پاک اس کے
دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کر سکے گا۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی طرف مہر لگانے کی نسبت کیوں کی جا رہی ہے جبکہ قصور سارے کا سارا انسان کا اپنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ انسان اپنے جن اعضاء سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اعضاء، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی استعداد، وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کچھ عرصے کے لیے اپنے بازو سے کام نہ لے، اس کو حرکت نہ دے تو کیا ہوگا؟ اس کا بازو شل ہو جائے گا اور حرکت کرنے کے قابل بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اب بازو کو حرکت دینا نہ دینا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف صرف اس لیے ہوگی کہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح اس آیت میں مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے بڑا۔ عذاب کا لفظ نکلا ہے عین ذال با سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو تکلیف یا مشقت کا باعث ہو۔ ویسے عذب کا معنی ہوتا ہے اتنی شدید پیاس کہ جس کی وجہ سے انسان کھانا نہ کھا سکے۔ تو عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا، یعنی جب مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ آگے ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو ایمان کی بنیادی باتوں پر پورا اترتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے لیے جن بنیادی باتوں پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ وَمَا، اور نہیں، ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے اور ما کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے۔ ہم، وہ، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں، اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یعنی نفاق اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ جو شخص یہ کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بدترین انسان ہے۔ یعنی یا تو انسان کھلا مومن ہو یا کھلا کافر ہو، لیکن اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان دیتا ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ بدترین انسان ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی پھر بدترین ہوگا۔ نفاق یا منافقت کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بھلائی ظاہر کرنا اور برائی کو دل میں چھپا لینا۔ اور منافقوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور دوسرا عملی۔ اعتقادی یعنی جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، یعنی دل سے وہ کافر ہے لیکن ظاہراً وہ مسلمان ہے، تو ایسا شخص بلا شک و شبہ وہ جہنمی ہے۔ مکہ کے لوگ تو کھلے کافر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، لیکن اوس کے لوگ بھی اس کو مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے پر بہت سارے انصاری جب مسلمان ہوئے، یعنی اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے، تو عبداللہ بن ابی کی سرداری دھری کی دھری رہ گئی۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں کافروں کو شکست بھی دے دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے بظاہر مسلمان ہونے اور اندر سے کافر رہنے کی ٹھانی، اور جو لوگ اس کے زیر اثر تھے ان کو بھی اس نے یہی تلقین کی، یعنی جدھر فائدہ نظر آیا ہم اس راہ پہ چل پڑے۔ اور یوں اس طرح مدینہ میں منافقوں کا گروہ وجود میں آیا، اور اس آیت میں اور اس سے اگلی آنے والی چند آیات میں اسی گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے خا دال عین، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا، یا رنگ بدلنا، یا فریب دینا، چال چلنا، دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کو چیٹ کر لیں گے، اللہ کو دھوکہ دے لیں گے۔ ان کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا کا فائدہ، کیونکہ اسلام اس وقت غلبہ حاصل کر رہا تھا، طاقت حاصل کر رہا تھا، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو، یعنی وہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے آپ کو۔ ان کو لگتا ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں گے، اور جہاں پہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قانون ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان صرف انہی کو ہو رہا ہے، نہ تو وہ اللہ کا کچھ نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی مومنین کا۔ یشعرون کا روٹ ورڈ ہے شین عین را، اس کا معنی ہوتا ہے احساس یا سمجھ یا شعور۔ شعور کہتے ہیں اس علم کو جو انسان کو اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے یا اپنے ماحول کے متعلق ہوتا ہے، اور یہ علم انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ یعنی ان کے اندر عقل تو ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے کہ انہیں پتہ چل سکے کہ جو دھوکہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس کا نقصان صرف اور صرف ان کی اپنی ذات کو ہے۔ اس منافقت کی وجہ سے نہ تو وہ دنیا میں اپنا امیج برقرار رکھ سکیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ ان کے دل کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ ان کا عقیدہ خراب تھا، ان کے دل کفر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ فزادہم اللہ، زادہ زیادہ کرنا، فا پس زادہ زیادہ کر دیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، مرضاً بیماری میں، یعنی اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ عقیدہ ان کا پہلے سے خراب تھا، اور جب انہوں نے مسلمانوں کو غلبہ حاصل کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں حسد نے جڑ پکڑ لی، اور وہ غم اور غصے میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی کوئی جسمانی بیماری دیگر بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر یہ سم ٹائمز بلائنڈنس
یا ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں، ایک بیماری دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ علیم کا روٹ ورڈ ہے الف لام میم، اور اس سے مراد دونوں طرح کے درد ہیں، جسمانی اور روحانی بھی۔ یعنی یہ جو منافق لوگ جو خود کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا مرض یعنی ان کی جو منافقت ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور عذاب دینے کی وجہ کیا ہے؟ بما، با کا معنی ساتھ، ما جو، یعنی اس وجہ کے ساتھ جو، یا اس وجہ کے سبب جو، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ یکذبون کا روٹ ورڈ ہے کاف ذال با، اور جھوٹ انہوں نے کون سا بولا تھا؟ ان کا جھوٹ وہی تھا جو وہ کہتے تھے آمنا باللہ والیوم الآخری، یعنی کہتے وہ تھے کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کو دھوکہ دے لے جو عالم الغیب ہے، اور کوئی انسان کسی مومن کو دھوکہ دے لے، جبکہ مومن سے زیادہ فراست والا انسان روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اور دھوکہ دینا بذات خود ایک مرض ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما اور نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی مومنوں کو، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ اس بات کا شعور رکھتے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے، مرضاً بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، بما یہ اس وجہ سے جو کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔